الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاری. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر کے آیا ہوں وہ ہے عشر ذی الحجہ کے چند فضائل۔ چونکہ دوستو آج ماہ ذی القعدہ کی 29ویں تاریخ ہے اور کل یا پرسوں ہمارے اور آپ کے سامنے ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، تو بطور تذکیر اور یاد دہانی کی کچھ باتیں آپ کے سامنے ماہ ذی الحجہ کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، ماہ ذی الحجہ یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، بابرکت والا مہینہ ہے۔ بالخصوص ان کے جو 10 ایام ہیں ان کی بڑی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر وارد ہوا ہے۔ ان کے چند فضائل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ان کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھایا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اللہ فرماتا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جفت اور طاق کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلتی ہے، هل في ذلك قسم لذي حجر، اور اس کے اندر عقل مندوں کے لیے بڑی قسم ہے۔ یہاں جو اللہ رب العالمین نے قسم کھایا ہے 10 راتوں کی، اس سے مراد عشر ذی الحجہ ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے تفسیر میں۔ دوستو، اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اسی طریقے سے ان کے فضائل میں سے دوستو یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے عظیم، بہت ہی عظیم اور بہت ہی عظمت والا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ جو 10 دن ہے بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی عظمت والا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو ان کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے اعمال اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسند ہے، بہت زیادہ اللہ رب العالمین اس کو پسند کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے: ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے اعمال بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے، اللہ یہ کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں نکلا ہو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے، یعنی شہید ہو کر کے واپس ہو، تو ان کے اندر کیے گئے اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی محبوب اور بہت ہی پسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے دوستو یہی وہ 10 دن ہے جس 10 دن کے اندر یوم عرفہ آتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے،
اور یوم عرفہ کا دن وہ دن ہے جس کے روزہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی احتسب علی اللہ صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ یوم عرفہ کا ایک دن کا روزہ میں اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ایک روزہ کی وجہ سے ایک سال کے اگلے اور ایک سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ یوم عرفہ انہی 10 دنوں میں سے ایک دن ہے جو 9 تاریخ کو آتا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو یہی وہ 10 دن ہے جن 10 دنوں میں حج الاکبر یعنی حج کا دن آتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حج کرتا ہو اور تمام گناہوں سے حج کے اندر بچتا ہو، فسق و فجور سے بچتا ہو، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے حج کیا اور فسق و فجور سے بچے رہا گویا کہ وہ ایسے ہو کر کے واپس آتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو پیدا کیا ہو۔ تو یہ حج کے دن بھی جو 10 تاریخ کو ہے یہ انہی 10 دنوں میں سے ایک دن ہے۔ اسی طریقے سے دوستو انہی 10 دنوں میں قربانی کے دن ہیں جو 10 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ کی شام تک رہتا ہے، تو 10 تاریخ اس میں شامل ہے۔ یہ قربانی کے دن انہی 10 دنوں میں شامل ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ اس دن خون بہایا جائے یعنی قربانی کی جائے۔ تو یہ چند فضائل ہیں یہ 10 ذی الحجہ کے، اور آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ اتنی فضیلت کیوں ہے، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک ان دنوں کے اندر کیے گئے اعمال اور دنوں کے بنسبت، حتیٰ کہ جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن جہاد سے بھی بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی ان 10 دنوں کے اندر عمل کرتا ہے تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک جہاد سے بھی بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ ان 10 دنوں کے اندر ساری عبادت ایک ساتھ اکٹھا ہو جاتی ہے۔ بقیہ ایام میں روزہ ہم رکھتے ہیں، ان کا جو خاص موسم ہے، رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، حج کا جب موقع آتا ہے تو حج کے موسم میں ہم جو ہے حج کرتے ہیں، لیکن یہ 10 دن کے اندر ساری عبادت ایک ساتھ اکٹھا ہو جاتی ہے۔ روزہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کے بارے میں یوم عرفہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسی طریقے سے قربانی اسی 10 دن کے اندر ہے، اسی طریقے سے حج اسی 10 دن کے اندر ہے، اور قربانی میں آپ جانتے ہیں صدقہ و خیرات ہوتا ہے، تو صدقہ و خیرات بھی اس میں شامل ہے، اور 5 وقت کی نماز اس میں شامل ہے۔ تو یہ ساری عبادت ایک ساتھ اکٹھا ہو جاتی ہے، اس لیے جو ہے ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے۔ دوستو ہمیں ان 10 دنوں میں کرنا کیا ہے، یہ اہم چیز ہے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ 10 دن کے اندر کیے گئے اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے، کون سے اعمال ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے ان 10 دنوں کے اندر۔ پہلی چیز دوستو، چاہے 10 ذی الحجہ ہو، چاہے اور کوئی مہینہ ہو، کوئی اور موسم ہو، ہمیں سب سے پہلی چیز جو ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام اس کے وقت کے ساتھ پڑھنا ہے، بالخصوص ان ایام میں جو ہے ہمیں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ چاہے میں نے شروع میں کہا کہ چاہے وہ 10 ذی الحجہ ہو یا کوئی اور موسم ہو، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ نماز چھوڑے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسری چیز، عام جو بھی نیک اعمال، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا، کوئی بھی نیک عمل، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، چاہے وہ روزہ ہو، ہر عمل کرنے کی کوشش کریں جو نیک اعمال ہو۔ عام طور پر سارے عمل کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد
جس عمل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ روزہ ہے۔ 9 تاریخ کو یوم عرفہ کے دن روزہ رکھیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے عرفہ کے دن اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تکبیر کا اہتمام کریں، مہینہ کے شروع ہوتے ہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، آپ جہاں بھی رہیں فارغ وقت میں آپ کو وقت ملے گنگناتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں، جس کو تکبیر مطلق کہا جاتا ہے، کیونکہ اس تکبیر کی 2 قسمیں، ایک تکبیر مطلق ہے اور ایک تکبیر مقید ہے۔ تکبیر مطلق یہ مہینہ کے شروع ہوتے ہی جو ہے شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ بازار جاتے تھے تو آپ بازار میں بھی اس تکبیر کو پڑھا کرتے تھے۔ تو زیادہ سے زیادہ تکبیر کا اہتمام کرنا ہے، تکبیر پڑھنا ہے، جو تکبیر مطلق ہے جہاں بھی رہیں۔ اور دوسری جو تکبیر ہے تکبیر مقید، یہ یوم عرفہ کے فجر کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ جو لوگ حج پہ نہیں گئے ہیں ان کے لیے، یعنی فجر کے بعد سے لے کر کے آپ ہر نماز کے بعد جو ہے بلند آواز میں مسجدوں کے اندر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا جو ورد کریں، پڑھیں زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بعد جو ہے ان 10 دنوں کے اندر جو ہمیں کرنا ہے قربانی کرنا چاہیے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قربانی یہ بہت ہی محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، تو قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ چند اعمال، اس کے علاوہ نیکی کا ہر نیکی کو ڈھونڈ کے ہمیں کرنا چاہیے اور کسی بھی نیکی کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسری بات دوستو، یہ کہنا ہے کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں اپنے نام پر، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من اراد اذا دخلت العشر ومن اراد ان يضحي فلا يأخذ من اظفاره وشعره شيئا، کہ جو آدمی اپنے نام پر قربانی کرنا چاہتا ہو تو ذی الحجہ کا مہینہ آتے ہی وہ اپنے بال سے کچھ نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے جسم سے کوئی چیز کو جو ہے نہ کاٹے، یہاں تک کہ قربانی نہ کر لے۔ تو جو لوگ اپنے نام پر قربانی رکھیں، کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان ساری چیزوں سے بچیں، اور جو ہے جب تک قربانی نہ کر لیں اپنے، چاہے وہ جو ہے مونچھ کا بال ہو، چاہے داڑھی کا بال ہو، چاہے بغل کا بال ہو، یا چاہے کوئی اور بھی بال ہو یا ناخن ہو، تو جب تک قربانی نہ ہو جائے ان کے لیے کاٹنا یا ان بالوں کا صاف کرنا جائز نہیں ہے، ان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ جب قربانی ہو جائے اس کے بعد جو ہے ان چیزوں کو صاف کریں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان 10 دنوں کے اندر بالخصوص ہمیں ہر نیکی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقت کی نماز کو ان کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس کے اندر جو عمل ہم کریں گے، اللہ رب العالمین ان اعمال کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔